السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم کو پتہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو کلمہ سکھاتے ہیں، اس کے کان میں اذان لگتی ہے، اس کے بعد میں اس کو کلمہ سکھاتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو اور بولنے لگے تو اس کو کیا سکھاتے ہیں؟ کلمہ سکھاتے ہیں۔ لیکن ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کلمے کی جگہ اس کو ناچ گانا سکھایا جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا ناچ، اور جب وہ ناچتا ہے تو اس کی ماں، اس کا باپ بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑا ہنستا ہے کہ میرا بچہ، میرا بچی ناچنے لگے۔ اور کلمے کی جگہ اس کو مار پیٹ، لڑائی دھگڑ اس کو سکھائی جاتی ہے، اس کو نئی نئی باتیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن کلمہ نہیں سکھایا جاتا۔ نہیں سکھایا جاتا تو کلمہ نہیں سکھایا جاتا۔ اور اس کے بعد میں جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ناچکیا بنتے ہیں، لڑکیاں ناچنے والی بنتی ہیں، لڑکے ناچنے والے بنتے ہیں۔ وہ ناچتے ہیں کیونکہ ان کی تربیت ناچنے سے شروع ہوئی ہے۔ اور جو لڑائی دھگڑ کرتے ہیں بچپن میں، اور وہ بڑے ہو کر بھی وہ لڑنے والے ہی بنتے ہیں۔ ان کا شعبہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی تعلیمات یہی ہے۔ انہوں نے کلمہ نہیں سیکھا تو ان کی تعلیمات یہی بنی کہ وہ ناچنے والے بنے، اور لڑکے لڑائی کرنے والے بنے، اور تمام طرح کی برائیاں انہوں کے اندر پیدا ہوئیں کیونکہ انہوں کے پاس میں کلمے کی تعلیمات نہیں تھی۔ جب ہمارا شعبہ یہی ہے کہ ہم کلمے کی جب وہ تعلیمات ان کو دیتے تو ان کو یہ کلمہ جو ہے نا پڑھنے میں بہت چھوٹا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ پڑھنے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن جب اس کی بنیادی جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اور اس کے 3 نام ہیں، اس کلمے کے 3 نام ہیں۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو اس کے تینوں نام بتاتا ہوں۔ اس کلمے کا پہلا نام کلمہ طیب ہے، اور اس کلمے کا دوسرا نام کلمہ توحید بھی ہے، اور اس کلمے کا تیسرا نام کلمہ اسلام ہے۔ کلمہ طیب بھی اس لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ کو پاک ہونے کا علامت ہے، یعنی اس میں اللہ کی پاکی کو بیان کرنے کی علامت ہے۔ اللہ کی پاکی ہے اس کے اندر، اور اللہ پاک ہے، اس لیے کلمہ طیب ہے۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ اور یہ کلمہ توحید اس لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ کے ایک ہونے کی علامتیں ہیں۔ اس کلمے کے اندر اللہ کو ایک ہونے کی علامت ہیں، اس لیے کلمہ توحید ہے۔ اور یہ کلمہ اسلام ہے کیونکہ اسلام کی بنیادی اس کلمے کے اوپر ہے۔ اس کلمے کے 3 نام ہیں، اس لیے اس کو بچپن میں یاد کرایا جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بولنے لگتا ہے کہ بیٹا کلمہ سیکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن وہ تربیت وہ سیکھتا ہی نہیں ہے، اس کلمے کی طریقے پہ وہ چلتا ہی نہیں ہے، اور پھر وہ بڑا ہوتا رہتا ہے اسی تعلیمات کے ساتھ میں۔ پھر اس کی ماں اور پھر اس کے باپ کہتے ہیں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے کہ بچہ میرا کہنا نہیں مانتا، تو کہنا کہاں سے مانگے گا؟ آپ نے اس کو کلمے کی تعلیمات نہیں دی۔ اگر آپ اس کو کلمے کی تعلیمات دیتے تو آپ کا بچہ نچکیا نہ بنتا، آپ کا بچہ ناچنے والا نہ بنتا، لڑنے والا نہ بنتا۔ اگر آپ کلمے کی تعلیمات دیتے تو آپ کا بچہ گنڈا نہیں بنتا،
ٹیررزم اس کو نہیں آتا، آج آپ کلمے کی تعلیمات نہیں دو گے تو آپ کے بچے کے اندر تمام برائیاں پیدا ہو جائیں گی، تمام برائیاں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیمات کلمے کی نہیں دی، اس کی بنیاد یہی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کلمے کی تعلیمات اگر دیتے آپ، تو آپ کا بچہ بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا، بڑوں کا کہنا مانتا، ماں باپوں کا ادب کرتا اور برائیوں سے بچتا، حلال اور حرام کی پہچان کرتا۔ اگر کلمے کی تعلیمات آپ دیتے، آپ کا بچہ ساری اچھی چیزوں کو کرنے لگتا۔ پڑوسیوں کا حق کیا ہوتا ہے، پڑوسی اگر بھوکا سو جائے تو ہم پہ کھانا حرام ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا، چاہے وہ پڑوسی سے تعلق یہ نہیں کہ وہ پڑوسی مسلمان ہو۔ اسلام اور یہ کلمہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ وہ پڑوسی چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ پڑوسی ہندو ہو یا عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو۔ اس سے مقصد نہیں کہ آپ کا پڑوسی مسلمان ہوگا تبھی آپ اس کو دو۔ قرآن اس تعلیمات پر نہیں ہے، قرآن اس تعلیمات پر ہے کہ آپ کا پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو، آپ کا پڑوسی کوئی بھی ہو، آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر وہ بھوکا ہے تو آپ کو اس کو کھانا دینا ہے۔ لیکن آپ نے تو اپنے بچوں کو تعلیمات ہی نہیں دی۔ اور تو اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بچپن میں تو سیکھتا نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سال 45 سال 55 سال 50 سال کے بزرگ لوگوں کو پہلا کلمہ یاد نہیں ہوتا۔ ان سے پوچھو گے کہ کلمہ کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اگر کچھ لوگ سنا بھی دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اس کا معنی پتہ نہیں ہوتا ہے، بس وہ کلمے کو رٹ لیا، بس اسی میں چل رہی ہے، اس کو معنی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اس کلمے کو یاد بھی کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر اس کلمے پر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی، تو ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی۔ اس کلمے کی زندگی، اگر آپ اس کلمے کو سمجھو گے اور اس کلمے کو آپ جب سیکھو گے اور اس کلمے کے بارے میں جب آپ پتہ چلے گا یہ کلمہ کیا ہے، اس کلمے کو کلمہ اسلام کیوں کہا گیا ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کلمے کو کلمہ اسلام کیوں کہا گیا ہے۔ کیونکہ اس میں کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہ جو پانی ہے اور یہ ہوا ہے، یہ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ ارے چھری کے اندر جو چھری ہوتی ہے، اس میں جو چھری کاٹنے کی تاثیر چھری کے اندر ہے، کاٹنے کی تاثیر چھری کے اندر ہے، لیکن اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اگر اللہ کے حکم کی محتاج نہ ہوتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چل جاتی۔ اور جلانے کی تاثیر آگ میں ہے، لیکن اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اگر نہیں ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیتی۔ اور پانی کی تاثیر ڈبونے میں ہے، اگر نہیں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈبو دیتی۔ اگر اللہ کے حکم کی محتاج نہ ہوتی، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ یہ ہوا کا چلنا، یہ اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ یہ آسمان سے بارش کا برسنا، یہ اللہ کا حکم کا محتاج ہے۔ جتنی بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہو، یہ پیڑ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، یہ درخت اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔
ہر ایک چیز اللہ سے حکم مانگتی ہے، لیکن انسان اللہ کا حکم نہیں مان رہا، مسلمان اللہ کا حکم نہیں مان رہا، کیونکہ اس نے اس کلمے کو پہچانا نہیں، اس کلمے پر اس نے عمل نہیں کیا، اس لیے وہ پریشان ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہمیں پریشانی آ رہی ہے۔ ہمیں بھائی پریشانی تو آ گئی، کیونکہ آپ کی تربیت آپ نے کلمے پہ نہیں کی، اور آپ نے جب کلمے پہ اس کی تربیت نہیں کی، پھر آپ پہ کوئی جب اللہ کی طرف سے جب کوئی چیز آپ کے اوپر، یہ کرنے والا بھی اللہ، یہ دیکھو جو آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے تم پر مصیبتیں جب آتی ہیں تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو بھائی یہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس نے قرآن کریم نے کہا جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہوتا تو دشمن سے ڈر نہ لگتا۔ آج دشمن کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، آپ نے کلمے پہ عمل نہیں کیا، آپ نے اللہ کو معبود نہیں مانا۔ اگر آپ اللہ کو معبود مانتے تو 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی آپ کی بنا کلمے یاد، جو بنا کلمے آپ کو یاد ہے، یاد ہی نہیں جو کلمہ، اس سے گزر گئی 60 سال۔ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک چھوٹی سی زندگی دی 60-70 سال، اس میں سے آدھی سے زیادہ زندگی آپ کے صرف کلمے کو یاد ہی نہیں ہے اس پر گزر گئی، باقی عمل تو بات کی بات ہے، آپ کو کلمہ یاد نہیں، یاد ہوتا تو آپ اس کے بارے میں تحقیق کرتے، جانتے کہ کلمہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، اس کلمے کو کلمہ اسلام کیوں کہا جا رہا ہے، اس کلمے کو کلمہ توحید کیوں کہا جا رہا ہے، اس کلمے کو کلمہ طیب کیوں کہا جا رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کلمے کو کلمہ طیب کیوں کہا جا رہا ہے۔ یہ کلمہ اتنا افضل کلمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا نام لیا لا الہ الا اللہ، تو موسیٰ کلیم اللہ چاہتا تو جوڑ دیتا، لیکن اللہ نے جوڑا نہیں۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ چاہتا تو جوڑ دیتا، لیکن اللہ نے جوڑا نہیں۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ چاہتا تو جوڑ دیتا، لیکن اللہ نے جوڑا نہیں۔ اللہ نے جوڑا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے محبوب کو اس نے اپنے نام کے ساتھ میں جوڑ دیا۔ اور اس کی محبوب کی جو سنتیں ہیں ان کا ہم نے جنازہ نکال دیا، ان کا ہم نے کیا کرا، جنازہ نکال دیا اپنے محبوب کی سنتوں کا۔ کہ ٹوپی رکھنا ہے، ٹوپی رکھنا تو سنت ہی تو ہے، کرتا پہننا سنت ہی تو ہے، داڑھی رکھنا سنت ہی تو ہے، دسترخوان پہ کھانا کھانا سنت ہی تو ہے۔ ارے تم نے سنتوں کا جنازہ نکال دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب کی سنتوں کا آپ نے جنازہ نکالا ہے، اور آپ سنت کے چھوڑے جا رہے ہو۔ تو آپ سنتوں پہ عمل کیا کر رہے ہو؟ آپ نے سنتوں پر کوئی عمل
نہیں کر رہے ہو. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک سنت پر عمل کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے. یعنی ایک سنت اتنی افضل ہے کہ اس پر 100 شہیدوں کا 100 شہید. سوچو ایک سنت پر عمل کرنے پر, اور اس کو ہم پیار سے چھوڑ دیتے, سنتی تو ہے سنتی تو ہے. ارے میرے بھائی, اسی سنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اونچا اعلیٰ درجہ کرے گا, لیکن اس سنت پر تو عمل نہیں کر رہا. تو نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کیا, تو دنیا میں تو ضرور کامیاب ہو سکتا ہے, لیکن آخرت کے اندر تو کامیاب نہیں ہوگا. دنیا میں تو ضرور کامیاب ہو سکتا ہے کہ تیرے بنگلات ضرور کھڑے ہو سکتے ہیں, کہ تیرے نوکر چاکر ضرور ہو سکتے ہیں, کہ لوگ